صوفیاء کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ولی دو قسم کا علم جانتے ہیں. نبی کے پاس تو شریعت کا علم ہوتا ہے. کہا نہیں، جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک علم ظاہر علم شریعت اور ایک علم باطن. وہ باطنی علم بھی جانتے ہیں اور ظاہری علم بھی جانتے ہیں. جب آپ کسی نبی کو دیکھیں کہ وہ شریعت سے ہٹ کر کلام کر رہا تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ولی بھی ہے اور باطنی علم سے کلام کر رہا ہے. وہ عارف کی حیثیت سے اور ولی کی حیثیت سے کلام کر رہا ہے. اس لیے عارف ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام زیادہ کامل ہے نبی کی نسبت، ولی ہونے کی نسبت سے اس کا مقام زیادہ مکمل ہے نبی اور رسول ہونے کی بنسبت. اسی طرح صوفیاء کے عقائد کے اندر یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ رسول اور نبی اس فرشتے کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر ان پہ نازل ہوتا ہے. نبی اور رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل نہیں کرتے، جبکہ ولی، یہ تو نبی کا مقام اور رسول کا مقام آپ نے سمجھا کہ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، پیغام ملتا ہے، اپنے اصحاب کو سنا دیتے ہیں. کہا اس کے برخلاف ولی کا مقام یہ ہے کہ اسے فرشتے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ براہ راست ڈائریکٹ وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے معاملات چلاتا رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین نہ آئے تو ایک واقعہ سنا دو فضائل حج کا. شیخ الحدیث مولانا زکریا اپنی کتاب فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی نے خضر علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اپنے سے بڑا بھی کوئی مقام والا آدمی دیکھا؟ کہا ہاں ایک بار دیکھا. کہا وہ کب دیکھا؟ کہا میں مدینہ شریف میں تھا اور امام عبد الرزاق رحمہ اللہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، مجمع لگا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے ہیں. کونے کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا اور نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا. میں نے اسے جا کر کہا کہ امام عبد الرزاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے اور لوگ ان سے حدیثیں سن رہے، تو کونے میں کیوں بیٹھا؟ تو جا کر کیوں نہیں حدیث سنتا؟ تو اس نے سر نہیں اٹھایا، میری طرف التفات نہیں کیا، مجھے دیکھا بھی نہیں، گھٹنے پہ منہ رکھے رکھے نیچے سے ہی بولا وہاں جو بیٹھے ہیں وہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں. عبد الرزاق کا مطلب کیا؟ رزاق کا بندہ. اور رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزاق اللہ ہے. جو مر کے قبروں میں دفن ہو جائے وہ داتا ہو سکتا؟ ہم نے تو مانا ہوا ہے نا، میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. سنی ہے یہ قول؟ یہ نہیں. میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے. خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ. انڈیا والوں نے اجمیر والے کو رزاق بنا لیا، پاکستان والے کیسے ہم تم سے الگ بھی ہوگے تو پیچھے نہیں رہیں گے، ہمارا لاہور کے اندر رزاق ہے. لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے ہاتھ، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے فرشاں دے. جو فرش میں دفن ہو جائے وہ داتا ہوا کرتا. کہا یہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے، رزاق کے بندے سے حدیث سن رہے ہیں، اور میں وہ ہوں جو رزاق کے بندے سے نہیں خود رزاق سے سنتا ہوں. مجھے وحی کی ضرورت نہیں، مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں، مجھے قرآن حکیم کی ضرورت نہیں. مجھے تو بغیر واسطے کہ اللہ سے میری لو لگی ہوئی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے اللہ سے پوچھتا ہوں، جواب مل جاتا ہے. یہ وہ دین ہے جو اسلام کے نام پہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو انبیاء کا واسطہ ہے دین حاصل کرنے کا، اس کو نکال کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری ڈائریکٹ اللہ سے لو لگی ہوئی، ہمیں کسی نبی کی، کسی حدیث کی، کسی آیت کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اگر ہم اس کے الٹ کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ بکو مت، چپ کرو۔ یہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے اب سے حدیث سنتے ہیں، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم واقعی اتنے پہنچے ہوئے ہو تو پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہا اگر فراست صحیح کام کر رہی ہے تو تم خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پاس اولیاء مقام اور مرتبے میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ آگے ہیں، اللہ مجھے بھی ان سے فائدہ پہنچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔